ایک اور پریس کانفرنس آج ہوئی لاہور میں. فاروق حبیب جو تحریک انصاف کے سابق ایم این اے بھی تھے, وزیر بھی رہے, انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی. اب اس پریس کانفرنس میں جو کچھ انہوں نے کہا اس کے دو زاویے ہیں اس کو دیکھنے کے. ایک وہ متن یا وہ کانٹینٹ یا وہ جو باتیں انہوں نے کہی, چاہے وہ 9 مئی کے بارے میں ہو, سائفر کے بارے میں ہو, القادر ٹرسٹ, توشہ خانہ, عثمان بزدار, فرا گوگی, بشرا بی بی, جو پیٹرول بمز چلے, ایک انہوں نے اس پر کڑی تنقید کی فاروق حبیب صاحب نے. ایک تو اس پر بات کریں گے کہ اب جو بھی تحریک انصاف چھوڑ کے جا رہا ہے یا پریس کانفرنس کرتا ہے یا ٹی وی انٹرویوز دیتا ہے, وہ ان تمام ایشوز پر بات کر رہا ہے کہ کس طرح ذہن سازی کی گئی, کس طرح کھیلا گیا سائفر کے ساتھ, کس طرح غلط کام کیے چیئرمین تحریک انصاف. یہ ہے ایک زاویہ دیکھنے کا جس کے اوپر تھوڑا سا ہم تفصیلاً بات کرتے ہیں. اور دوسرا زاویہ ہے کہ وہ تھے کہاں. 20 دن پہلے بلوچستان گوادر میں وہ موجود تھے اور ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا تھا. یہ خبر ڈان نے بھی لگائی, یہ خبر میرے سامنے ایکسپریس کی بھی پڑی ہے اور اخباروں کی بھی ہے, جس میں یہ جان اچکزئی صاحب جو ترجمان ہے بلوچستان گورنمنٹ کے, ان کو کوٹ کر کے کہا گیا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اس سے پہلے کہ آگے جائیں, یہ پریس کانفرنس تمام ٹی وی چینلز نے نشر کی. پیمرا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی اپنے ایک لیٹر 12 اگست 2023 میں یہ کہہ چکی ہے کہ فاروق حبیب کو اب ٹی وی پر نہیں دکھایا جائے گا کیونکہ وہ پروکلیمڈ افینڈر ہیں, وہ ایبسکانڈر ہیں, مفرور ہیں, اشتہاری ہیں, اس لیے ان کو ٹی وی پر نہیں دکھایا جائے گا. لیکن پریس کانفرنس چلی, بہرحال چلتی رہتی ہیں اس طرح کی پریس کانفرنس. اسی طرح کا آرڈر میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, تحریک انصاف کے دور میں. اب وہ آرڈر بدل گیا ہے, چینج ہو گیا ہے. ہمارے یہاں پہ کردار بدلتے رہتے ہیں, آرڈر میں خالی نام بدل دیں تو کافی کام ہو جاتا. بہت سے سوالات ہیں جو یہ آج کی پریس کانفرنس میں بھی سامنے آتے ہیں, ریز ہوتے ہیں. اور اس وقت کی جب فاروق حبیب صاحب, یہ 24 ٹویٹیں ہیں جو 9 مئی کے بعد فاروق حبیب صاحب نے کی. ان تمام ٹویٹس میں وہ تحریک انصاف کو, چیئرمین تحریک انصاف کو تمام ایشوز پر ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہر ایشو پر ان کی پریس کانفرنس ہے, ہر ایشو پر ان الزامات کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں. جو لوگ غائب ہوئے, گمشدہ ہوئے, ان کے بارے میں بھی بڑی کلیئر ٹویٹس بھی ہیں, ان کی بیانات بھی ہیں, ٹی وی چینلز پر آ کر وہ مختلف بیانات دیتے رہے. ایک طرف تو وہ جو کہتے ہیں کہ میں گیا, میں نے سوچا. ایک تو ہر آدمی جس کی گرفتاری کی خبر آتی ہے کہتا ہے واپس آ کے کہ میں کہیں غائب تھا, میں نے اپنے خاندان سے جان کے رابطہ نہیں کیا, میں نے سوچنے کا مجھے وقت چاہیے تھا, پھر سوچ کر آتے ہیں اور ایک پریس کانفرنس ہو جاتی ہے. لیکن دوسری طرف میں پھر یہ کہوں گا کہ جو فیکٹس ہیں, میری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی جنہوں نے تحریک انصاف میں اب بھی موجود ہیں, جنہوں نے چھوڑی نہیں, جو ابھی بھی انڈر گراؤنڈ بھی ہیں. اگر آپ ان سے بات کریں, بہت سے لوگوں کا خیال ہے یا کہنا ہے کہ وہ جو فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کرنے کی اسٹریٹجی اور پالیسی تھی یا ان پر تنقید کرنے کی پالیسی تھی, جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, بڑی ڈیبیٹ تھی کہ ہمیں اس لائن پر نہیں چلنا چاہیے. اب تو ظاہر ہے جب وہ پارٹی چھوڑتے ہیں خصوصاً تو بہت زیادہ کھل کے بات کرتے ہیں کہ اس وقت یہ ہوا, میٹنگ میں یہ کہا گیا, یہ فیصلہ ہوا, لیکن پھر وہ فیصلے کے بعد چند ہی دن یا چند گھنٹے ہی وہ فیصلہ کھڑا رہا اور اس کے بعد پھر ایک تقریر یا پریس کانفرنس کی گئی اور پھر وہی لائن لی گئی جس کو نہ لینے کا یا جس سے دور رہنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. یہ تمام لوگ ملٹیپل ٹائمز ڈیفینڈ کرتے رہے. آپ جس کا بھی اگر میں ذکر کروں, چاہے وہ فاروق حبیب ہیں, صداقت عباسی ہیں, عثمان ڈار ہیں, اپنی ٹویٹس میں یا ٹی وی پروگرامز میں آتے رہے تو آخر تک جب تک وہ گرفتار نہیں ہوئے اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے. لیکن اب وہ اس تمام اسٹریٹجی کو پچھلے 1.5 سال میں فاروق حبیب اگر کہا جائے کہ لیڈ کر رہے تھے ٹی وی پروگرامز کو یا اسٹریٹجی کو, بیانیے کو 9 مئی کے بعد کہ کس طرح ایک بیرونی سازش کے ذریعے تحریک انصاف کی حکومت گرائی گئی. آج وہ سائفر کے بھی خلاف ہیں کیونکہ اس کی تو آڈیو موجود ہے جس میں کہا گیا لیٹس پلے ود اٹ, یعنی اس کے ساتھ ہم نے سیاست کرنی ہے. انہوں نے کہا بیلٹ کی بجائے بلٹ کا استعمال کیا گیا, لیکن وہ خود ان تمام چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے رہے کافی عرصے سے. یہ جو سڈن چینج آف ہارٹ ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ آخر کیا یہ تحریک انصاف کے لوگ جو ٹی وی پر, کیونکہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ڈائلیما ہے, جو اسٹریٹجی لیڈر بناتا ہے اس کو سب کو فالو کرنا پڑتا ہے ویدر یو اگری ود اٹ اور ناٹ.
تو کیا اس کیس میں بھی اس طرح کی اسٹریٹجی پر اختلاف تھا پارٹی کے اندر؟ دوسرا، جس طریقے سے فاروق حبیب نے پریس کانفرنس کی، بہت پریس کانفرنسز میں یا ٹی وی انٹرویوز میں ہم دیکھ رہے تھے، یا باڈی لینگویج ہے گری ہوئی ہے، اور اس کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے یا اس کے اوپر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن اس پرٹیکولر کیس میں فاروق حبیب صاحب کو دیکھ کر یہ نہیں لگا کہ وہ کسی ویسے فار دا سیک آف سیئنگ تھنگز وہ صرف کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ بڑی کنوکشن کے ساتھ یہ باتیں کر رہے تھے، بڑے زور دے کر لوگوں کو کنونس کر رہے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں چھپے ہوئے ہیں، باہر آئیں، یہ سب کام کریں. سو یہ اس سب پر بات کریں گے ظاہر ہے، لیکن جو کچھ فیکٹس ہیں وہ بھی دیکھ لیں. 9 مئی کے بعد فاروق حبیب صاحب انڈر گراؤنڈ ہو گئے. 20 ستمبر کو یہ خبر آئی، جیسے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، مختلف اخباروں نے خبر کیری کی. 27 ستمبر کو، معافی چاہتا ہوں، 20 دن پہلے 27 ستمبر کو یہ خبر آئی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور ڈان نے یہ خبر رن بھی کی، اور انہیں گوادر سے گرفتار کیا گیا. سو کچھ سوال ہیں، وہ گوادر کیا کرنے گئے تھے؟ انہوں نے اپنی پارٹی کے چند لوگوں کو یہ فون کر کے کہا، بتایا بھی کہ وہ شاید کسی لانچ کے ذریعے پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں. اور کیا واقعی بات درست تھی؟ کیا انہوں نے اپنا حلیہ بدلا بلوچستان جا کر، اپنے بال شاید رنگ کر لیے ہوں؟ کیا جو خبریں ان کی گرفتاری کی تھیں وہ ٹھیک تھیں؟ اگر ٹھیک تھیں تو ان کو کس پولیس نے گرفتار کیا؟ وہ کس تھانے میں تھے؟ ان کا کیس کون سی عدالت میں تھا؟ ظاہر اگر آپ گرفتار ہوتے ہیں تو پولیس آپ کو گرفتار کرتی ہے، معاملہ عدالت میں جاتا ہے، یا تو ریمانڈ ملتا ہے پولیس کو. اب جب یہ سب واقعات چل رہے ہیں 20 دن سے، تو ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے 2 خط لکھے. ایک چند دن پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے خط لکھا اور بازیابی کا مطالبہ کیا فاروق حبیب کی. ان کی اہلیہ نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھی ایک خط لکھا، ریکویسٹنگ دیئر انٹروینشن اینڈ سپورٹ ان انشورنگ دا ریکوری آف فاروق حبیب ہو ریمینز مسنگ. ان کا کہنا کہ میں اپنے خاندان سے رابطے میں نہیں تھا، میں جتنوں سے کو جانتا ہوں لوگوں کو، ظاہر فیملی کے ساتھ روز نہ بات کرتے ہوں، چند دنوں میں بات ضرور کرتے ہیں، خیر خبر ہوتی ہے، خیر خبر دے بھی دیتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک دلچسپ چیز ہے کہ جو 2 انٹرویوز اور اب فاروق حبیب صاحب یہ کو خاندان سے ہی لاپتہ ہو گئے. پاکستان تو چھوڑیں، پارٹی چھوڑیں، خاندان سے بھی لاپتہ ہو گئے. سو ان کو پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کی گمشدگی پر آج فیصلہ محفوظ ہوا لاہور ہائی کورٹ کا، اور یہ درخواست ان کے بھائی نے دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں. سو یہ ایونٹس جو پچھلے 20 دن میں ہوئے، اس میں ان کے خاندان ان کی بازیابی کے لیے خط بھی لکھ رہا ہے، عدالتوں کے چکر بھی لگا رہا ہے. سو کہاں تھے، کس عدالت میں گئے، کس تھانے میں تھے؟ لیکن دوسری طرف ظاہر ہے، جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک کانٹینٹ بھی ہے اس پریس کانفرنس کا. بڑی کنوکشن کے ساتھ انہوں نے اس کانٹینٹ میں 9 مئی کا ذکر کیا، کس طرح ذہن سازی کی گئی. اور اگر آپ الفاظ کا چناؤ دیکھیں جو پریس کانفرنسز ریسنٹلی یا ٹی وی انٹرویوز ہوئے ہیں، یا جو لوگ پریس کانفرنسز کرنے آئے، یہ ذہن سازی کا لفظ بار بار استعمال کرتے ہیں. ایسی لائن لی گئی تھی جس کے بعد انیویٹیبل تھا، یہی راستہ تھا، شاید اس کے آگے اور کوئی دوسرا جانے کی جگہ نہیں تھی. سو یہ 2 بڑے کنٹراسٹنگ تو نہیں ہے، لیکن کمپیٹنگ آرگیومنٹ ضرور ہے کہ کیا ہوا کہ گرفتاری کے بعد ہی ساروں کو ٹی وی انٹرویوز بھی دینے پڑے ہیں، یہ پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں، اور چودھری ساتھ بیٹھے اور فاروق حبیب صاحب بڑی ٹکا کے پریس کانفرنس کر رہے تھے.